وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي وعظمة رسولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی محفل میں اسلامی تعلیمات کے اس ایک حصے کی تعبیر اور تشریح ذکر کی جائے گی جس کا تعلق انسان کی انفرادی یعنی اس کی تنہا زندگی سے بھی ہے، خاندانی زندگی سے بھی ہے، معاشرتی سے بھی ہے، ملکی زندگی سے بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات کو اکثر سمجھانے کے لیے 3 شکلوں میں پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اعمال صالحہ کی ترغیب دیتا ہے، اسلام دلوں کو ستھرا کرنے کے طریقے دیتا ہے۔ دلوں کو ستھرا کرنے میں انسان بہت زیادہ غافل ہے۔ اعمال صالحہ بندوں کی زندگی کے کچھ حصے ہیں اور وہ زینت بھی دیتا ہے۔ عقیدوں میں تو آج بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ دلوں کی ستھرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت میں سے ہے۔ قرآن نے ذکر کیا کہ یہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجے گئے ہیں یہ انسانوں کے درمیان جن چیزوں کو اختیار کریں گے یعلموہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ کتاب کی تعلیم دیں گے، کتاب کی تلاوت کریں گے، اس کی حکمت بیان کریں گے اور لوگوں کے دلوں کو ستھرا کریں گے۔ یزکیہم، ستھرا کریں گے۔ دل میلا کس چیز سے ہوتا ہے کہ اس کو ستھرائی کی ضرورت پڑے؟ بدن کے میلے ہونے کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، کپڑے کے میلے ہونے کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، کسی بھی چیز ٹھوس چیز کو جو نظر آنے والی ہے گندا میلا ہونا ہمارے ناگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ دل کے میلے ہونے کا کیا تصور ہے؟ احادیث کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آتی ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل میں میل جمع ہوتا ہے اور اس کی پراگندگیاں ہوتی ہیں، پھر اس کی صفائی اور ستھرائی ذکر الہی سے اور ذکر رسول سے بھی کی جاتی ہے۔ دلوں کو ستھرا کرنے کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ غیبت نہ کرے۔ دلوں کو ستھرا کرنے کے عمل میں سے یہ ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے۔ دلوں کے ستھرے کرنے کے عمل میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ حسد نہ کرے۔ دلوں کو ستھرا کرنے کے عمل میں سے ایک یہ ہے کسی کے لیے بدخواہ نہ ہو، برا چاہنے والا نہ ہو۔ دلوں کو ستھرا کرنے کے عمل میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کسی کو دھوکہ نہ دے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ذکر کرتی ہے اس چیز کو کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دھوکہ انسان کسی کو دینا پسند نہیں کرتا یا لینا پسند نہیں کرتا، یہ ایک پہلے طریقہ تھا۔ اب یہ ہے کہ لینا پسند نہیں کرتا ہے، دینے کو فن کہتا ہے کہ میرے پاس بڑی فنکاری ہے۔ دھوکہ انسان دوسرے کو دے سکتا ہے، اپنوں کو دے سکتا ہے، غیروں کو دے سکتا ہے، خود کو بھی دیتا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکے کی تعریف یہ ہے کہ اصل چیز چھپا کر ایسی چیز کو ظاہر کرنا جو اصل کے خلاف ہو۔ صرف دوسری چیز کو ظاہر کرنا دھوکہ نہیں بلکہ اس کا اپوزٹ ہو، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کے لیے خیر خواہی کا دعویٰ کروں کہ میں آپ کے لیے بہتر ہوں، اچھا ہوں، آپ کے لیے اچھا سوچنے والا ہوں، آپ کے لیے اچھی راہیں نکالنے والا ہوں، لیکن دل میں اس بات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو خیر تو کیا، بھلائی تو کیا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو، تو یہ دھوکہ ہوا۔ اب اس دھوکے کی کئی شکلیں ہیں، عمل کے اعتبار سے دھوکہ، سوچ کے اعتبار سے دھوکہ، ایمانداری کے اعتبار سے دھوکہ، دین کے اعتبار سے دھوکہ، دنیا کے اعتبار سے دھوکہ، معاملات کے اعتبار سے دھوکہ۔
اور اس دھوکے کی کہانی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے یا آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہانیاں بنا سکتا ہے، لیکن کچھ ضابطے بنا سکتا ہے۔ اسلام ان سب سے ہٹ کر انسان کے دل پر توجہ دیتا ہے کہ تمہارا دل دھوکے سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ انفرادی طور پر دھوکے دینے کی کہانی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے، اجتماعی طور پر دھوکہ دے، یا بالکل سب لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں دھوکہ اتنا شامل ہو گیا کہ ہم کب کب دھوکہ دے رہے ہیں اس کا بھی احساس ختم ہو گیا کہ ہم دھوکہ دے بھی رہے ہیں۔ کہیں پر بھی مثالیں تلاش کی جاتی ہیں۔ میں تو جب محسوس کرتا ہوں دھوکے کی تعریف، انسان کے ہر شعبہ حیات میں دھوکہ شامل ہو چکا ہے، ایسے شامل ہو چکا جیسے اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ کبھی تو کوئی کہنے کو یوں بھی تیار ہو جائے کہ صاحب یہ دھوکہ نہیں، یہ تو رواج ہے، اس کو نام دے دیا اچھے سے، چلتا ہے یہ سب، اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ تو جانکاری میں ہے، یہ اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے۔ یعنی لفظ دھوکے کو ایک اچھے اچھے نام دے کر اپنی زندگیوں کی حصے میں ایسے شامل کر لیا جیسے اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ سب سے پہلے دھوکے میں ہماری چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ جس مائک پہ کھڑے ہو کر، جس کیمرے کے سامنے میں کھڑا ہوں، اس میں تصویر بڑی خوبصورت آتی ہے، آدمی رہتا کچھ اور ہے، دکھتا کچھ اور ہے، اس پہ ایچ ڈی کلیئرٹی، پھر کیمرے کی ایک اپنی اپنی خوبیاں اور اپنی فضیلت۔ وہ جو بندہ دور بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں۔ سب سے پہلے دھوکہ اس طرح سے، اور یہ فن ہے آج، اس دھوکے کو لینے کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ 40,000 کا موبائل، 80,000 کا موبائل، ایچ ڈی کلیئرٹی آتی ہے۔ آپ کتنا بھی اچھا نام دے دو، ایچ ڈی کلیئرٹی نام دے دو، فلاں بھی نام دے دو، اس سے تصویر، ویڈیو کشی جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ریالٹی پہ جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا ہے۔ وہ جا رہا ہے، یا آپ اس کو بہت خوبصورت نام دینا چاہیں گے، مبالغہ، مبالغے کی گنجائش بنتی ہے جملوں میں کہ آدمی 10 مرتبہ فون کرے تو لفظ بولتا ہے یار 100 دفعہ فون کیا تیرے کو، چلو مبالغے میں ڈال دیتے ہیں، جھوٹ میں نہیں ڈالتے اس کو، مبالغے میں ڈال دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں ایک بندے کو جھوٹ کے گناہ سے۔ لیکن اگر بندہ سوچنے میں لگ جائے تو دھوکے کی آمیزش کتنی خوبصورت انداز میں ہماری زندگیوں میں آ گئی، اس کو فن نام دیا جا رہا ہے۔ ایمان کے دھوکے کے متعلق قرآن نے ذکر کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مومنین کو۔ آیت مبارکہ میں دوسری کہا گیا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں لیکن صرف اپنے نفس کو، اپنی جان کو۔ جیسے میں نے دھوکے کی تعریف کی تھی کہ سامنے والے سے اصل چیز چھپا کر وہ چیز پیش کرنا جو اصل کے بالکل خلاف ہے۔ تو جس آدمی سے اصل چیز چھپی ہوئی ہو تو سامنے والا اس چیز کو نہ دیکھ پائے جو اصل ہے تو وہ دھوکہ کھا گیا، لیکن جس کے سامنے اصل چیز پوری ظاہر ہو اور وہ دوسرے الفاظ سے تعبیر کر رہا ہو تو پھر اس کو دھوکہ نہیں کہتے، کیونکہ اس سے کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے، سب ظاہر ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ سے تو کوئی شے چھپی نہیں ہے۔ معنی اور مطلب کیا؟ صاحب جلالین نے کہا کہ یہاں اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے رسول کو دھوکہ دینا، اور جو رسول کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ قریب اللہ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ تعبیر فرمائی، اس لیے کہ کتنے مقامات پر اللہ نے رسول کے لیے جو لفظ، جو تعبیر کی ہے وہ اپنے لیے کی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو رسول کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ خدا کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ جس نے رسول سے دشمنی لی اس نے اللہ سے دشمنی لی۔ یہ لفظوں کی تعبیر ہے۔ اسی تعبیر پر کہا گیا کہ یخادعون اللہ، اللہ سے کوئی شے چھپی بھی نہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے، خالص مومن، خالص کافر، منافق۔ قریب 18 آیتیں ہیں جن میں سے 5 آیتیں قریب جو ہیں وہ اس کی کافروں کے حق میں،
دو آیتیں مومنین کے، 5 آیتیں مومنین کے حق میں، 2 آیتیں کافروں کے حق میں، قریب 11 آیتیں منافقین کے حق میں آئی۔ انہی آیات میں جن میں منافقین کا تذکرہ آیا ہے وہ یہ آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ کرتے کیا تھے کہ مومنین کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم مومن ہیں، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، جہاد میں شریک بھی ہوتے، لیکن جب اپنے عقیدے والے لوگوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ ان کا مسخر بناتے کہ بولتے ہو ہمارے ساتھ ہیں، تم تو ان کے ساتھ سجدہ بھی کر لیتے ہو، پتہ نہیں تم کیسے سجدہ کر لیتے ہو، تو ہمیں تو ہضم ہی نہیں ہوتا ہے سجدہ، کیسے تم ایسے خدا کے سامنے سجدہ کرتی ہو، دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے اس عمل پر حیرت ظاہر کرتے تو فوراً کہتے کہ نہیں ہم تو ان کے ساتھ مسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہم سجدہ وجدہ نہیں کرتے، ہم ڈبکیاں مارتے ہیں، یہ کہتے۔ اور یہ کرتے اپنی مجلس میں، مسلمانوں کے درمیان نہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی ان کی حرکات و سکنات سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ دل سے نہیں آتا ادھر، کیونکہ جو دل سے آتا ہے، جو عمل کرتا ہے اس کی سمجھ آتی ہے، اور جو زبردستی آتا ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب تک حضور نہ کہیں ہم کیوں کہیں، یہ خاموش رہتے۔ تو جو اندر یہاں پیش کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں کی بات وہاں کبھی نہیں پہنچے گی، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا یہ مومنین کو اس طریقے سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لفظ بلفظ وہ جو جا کے وہاں بولتے تھے ان لفظوں کی تعبیر قرآن نے اپنے لفظوں میں کی ہے، کہا کہ یہ کہتے ہیں وہ لوگ، تو ایک دور تک وہ باقی رہے۔ لیکن قرآن نے کہا یہ دھوکہ ہمیں نہیں دیتے، یہ دھوکہ خود کو دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ اس لیے نہیں دے سکتے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، رسول کو دھوکہ اس لیے نہیں دے سکتے کہ رسول کو اللہ نے بتا دیا، مومنین کو دھوکہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ نے مومنین کو بھی بتا دیا، اب ان کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اب جب دھوکہ دینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں اور سامنے والا یہ سمجھے کہ مجھے یہ سب معلوم ہے، تو اصل دھوکے میں کون ہے؟ وہی ہے جو خود کو دے رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دھوکے کی بڑی مذمت آئی، ہماری جو دلوں میں عبادت کرنے کے بعد جو سکون ملنا چاہیے یا عبادتوں کے ذریعے سے جو لذتیں ملنا چاہیے وہ لذتیں ہماری نہیں ہو رہی، اس کی وجہ ہے کہ ہمارا دل بیمار چل رہا ہے ایسی بری صفتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، ایک دوسرے کے برے چاہنے سے، دھوکہ دینے سے۔ جب دھوکے کو فن قرار دیا جائے، پھر وہ زندگیوں میں خوبصورتی کے طور پر لے آئے، پھر عبادتوں میں لذتیں کہاں رہیں گی؟ عبادتوں کے ساتھ شوق کہاں جڑا رہے گا؟ وہ عبادتوں میں جو دل لگنا چاہیے تھا وہ کیوں لگے نہیں پائے گا؟ کیوں مسجدوں میں بیٹھنے کو دل بے چین کرتا ہے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے یار؟ اسی کے مقابل میں ہوٹلوں میں یا چوراہوں پر یا چبوتروں پر یا ایسی جگہوں پر جس کو بہت انسان خود بھی کبھی زیادہ پسند نہیں کرتا، وہاں گھنٹوں گھنٹوں کیوں بیٹھتا ہے؟ کیونکہ دل ہمارا مریض ہو چکا ہے، ہم وہاں بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے۔ دھوکے کے متعلق قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں، جو دھوکے کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن پاک اور احادیث میں، لفظ قید ہے۔ قید کے معنی ہوتا ہے دھوکہ، مکر، خداع ہے، یہ بھی دھوکے کے معنی میں استعمال ہو، مکر یہ بھی دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قریب کئی لفظوں کے ذریعے سے دھوکے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسانیت کے احکام میں سے یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کو دھوکہ نہ دے۔ یہ صرف اسلامی حکم نہیں ہے کہ مسلمان ہی کے حد تک رہے کہ مسلمان مسلمان کو دھوکہ نہ دے، جیسے حکم ہے کہ مسلمان مسلمان کو سلام کرے، یہ حکم دھوکے کا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان کو دھوکہ نہ دے، بلکہ یہ انسانیت کے احکام میں سے ہے کہ کوئی انسان کسی کو دھوکہ نہ دے۔ دھوکہ اور جھوٹ قریب قریب ایک جگہ پر آتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تعریف کے بدلے سے دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے جب اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو کر نکالا گیا تو اس نے ایک لفظ کہا تھا کہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا۔ سارے بندے سے مراد ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کل قیامت تک جو آخری بندہ ہونے والا ہے۔ لیکن فوراً اس کو یہ بات سمجھ آئی یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہوگی، اتنا تو میں کر نہیں پاؤں گا، تو وہ خود بھی دھوکے سے ڈر گیا، اور بعد میں ذکر کرتا ہے سوائے چند بندوں کے میں سب کو بہکاؤں۔ آخر میں ایک جملہ ایڈ کر دیا اس نے، کہا کہ خود کو دھوکہ دینا ہوگا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، نہیں کر پاؤں گا یہ کام۔ تو وہ خود بھی ڈرتا ہے اس چیز سے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دوں۔ لیکن آج جس طرح سے فن سمجھا جا رہا ہے دھوکہ دینے، اور جس طرح سے کمال سمجھا جا رہا ہے، ایک بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسان
یہ بہتر نہیں ہے انسان کو۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے دھوکوں کی کہانیاں آتی ہیں، اور سب سے پہلے جب دھوکے کی بات آتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں لیڈرشپوں سے کہ بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، الیکشن سے پہلے کچھ بولتے ہیں، الیکشن کے بعد کچھ کرتے ہیں۔ اگر اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دھوکہ دے رہا ہے، جس کو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے میرے استاد کہا کرتے تھے کہ لوٹ مار کی کہانیاں بڑے بڑے لیڈروں کی کہا جاتی ہے کہ 3,000 کروڑ ڈکار گیا، وہ فلاں اتنے ڈکار گیا، اتنے کھا گیا، اتنا کھا گیا۔ تو میرے استاد اس میں کہتے تھے کہ جس کو جتنی طاقت تھی اتنا کھا گیا، اور ہمیں اور آپ کو اتنی طاقت تھی کہ چلتے ہوئے گنے کے ٹریکٹر سے ایک گنا چھین لیا ہم نے، یہ ہماری طاقت تھی۔ ٹال والی کے سر پہ کے اوپر سے ٹال کے 2 دانے چھوڑ لیے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، یہ ہماری طاقت تھی، ہم نے اس میں لوٹ لیا۔ تو جس کو جتنی طاقت تھی وہ اتنا لوٹ لیا، بس ماتوب وہ ہوا جو زیادہ لوٹ لیا۔ لیکن اسلامی نقطہ نگاہ میں تو سب لٹیرے مانے جائیں گے نا۔ اسلام نے تو ان کو بھی کہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سودا کیا، کہا کہ تم سے اونٹ لیتا ہوں 5 وسق کھجور کے بدلے میں، یا 1 وسق کھجور کے بدلے میں۔ دیہاتی تھا، اس نے بیع کو نافذ کر دیا، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، یہ اونٹ آپ کا اور اس کے بدلے اتنے کھجور میرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، دیکھا گھر میں کھجور ہی نہیں، واپس پلٹے تو کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ کھجور تو ہے نہیں، تو بیع مجھے جو ہے ختم کرنی پڑے گی۔ اب بیع کو نافذ کرنے کے لیے اس دیہاتی نے یہ لفظ استعمال کیا، آپ تو بڑے دھوکے باز ہیں، خدا کا لفظ استعمال کیا اس نے، عربی زبان، کہا دھوکہ دیا آپ نے، مجھ کو دھوکہ دیا ہے، آپ دھوکے باز ہیں، جملے بولتا گیا۔ صحابہ اکرام میں سے بعض نے سنا تو غصہ آیا کہ حضور کو دھوکہ کہہ رہا ہے، دھوکے باز کہہ رہا ہے، یہ وہ رسول ہیں جو بندوں کے تو سترا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ زبان سنبھال کے بات کر، کس کے لیے بول رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو، جس کو حق لینا ہوتا ہے وہ اپنی زبان دراز کرتا ہی ہے، کیونکہ اس کو حق لینا ہے اپنا۔ تو 1 دفعہ حضور نے سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا کہ بھائی کھجور نہیں ہے، ہم بیع کو فسخ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے دھوکہ دیا ہے، مجھ سے بیع کی ہو۔ کبھی ایسی صورت کیسی ہوتی ہے معلوم ہے کہ ہم جو دکانوں پہ لکھ کے رکھتے ہیں نو ریٹرن، یہ وہ والی صورت ہے، ہو گئی تو ہو گئی، اب ریٹرن نہیں ہوگا، نو ایکسچینج نو ریٹرن۔ حالانکہ نو ایکسچینج نو ریٹرن کا قاعدہ اچھا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ میں نو ریٹرن نو ایکسچینج کا قاعدہ ٹھیک نہیں۔ اسلام نے خیار شرط دیا ہے، خیار عیب دیا ہے، اور اسی لیے آج آن لائن کمپنیاں بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں کہ 3 دن تک پسند نہیں آیا تو واپس کر دیجیے آپ۔ تجارتیں ان کی بڑھ رہی ہیں جو اسلامی نقطہ نگاہ کے طور طریقے پہ چل رہے ہیں۔ بہرحال تو 3-4 دفعہ تک سمجھایا، یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا، وہ دیہاتی یہی جملہ بولتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا پتہ دیا، کہا کہ وہاں جاؤ، ان سے پوچھو کھجور ہیں کہ نہیں، اگر کھجور ہیں تو کچھ کھجور ادھار دے دیں۔ تو ادھار دینے کی بات طے ہوئی تو پتہ چلا کہ وہاں کھجور ہیں، ان صحابی نے ادھار دینے کے لیے طے بھی کر لیا، اور حضور نے اس کھجور کو ادھار لے کر اس دیہاتی کو دیا اور اونٹ کو خرید لیا۔ دیہاتی خوشی خوشی جاتے ہوئے کہا کہ نہیں، آپ دھوکے باز نہیں ہیں۔ تو حضور نے جو لفظ فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جس کو اپنا حق لینا ہوتا ہے وہ زبان دراز کرتا ہی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اب ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا بھی بدلہ لیا جاتا ہے۔ دھوکہ بولے آج کیسا تو، اب تو لیتا چنے میں، بولے آج کیسا تو میرے کو، یہ ہمارے لہجے ہوتے ہیں۔ میں نے حضور کی سیرت کو ان لوگوں سے بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے جو نفسیاتی طور پر پڑھتے ہیں حضور کی سیرت۔ کیا چاہیے یہاں سامنے والے کے دل و دماغ کے اعتبار سے، اس کی کیفیت کے اعتبار سے، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے بحیثیت سیکرٹری۔ ایک ہم تو احکام کے اعتبار سے پڑھتے ہیں نا کہ بھئی کیا حکم ہونا چاہیے، جائز ناجائز، لیکن حضور کی سیرت کو ایک سیکرٹری کی حیثیت سے بھی پڑھیں، نفسیات کے اعتبار سے۔ حضور نے یہ جملہ فرمایا کہ دیہاتی زبان دراز کرے گا، بلکہ مطلقاً فرمایا جس کو حق لینا ہوتا ہے وہ زبان دراز کرتا ہے، عادت ہے چھوڑ دو، یعنی اس کے جملوں کو پکڑا نہیں حضور۔ بہت سیرت کا بڑا جامع پہلو ہے یہ۔ تو حضور کو دھوکے سے منسوب کیا گیا، حضور نے فرمایا دھوکہ نہیں۔ ایک اور موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ لے گئے ادھار پر لے گئے، تو لوگوں نے کہا کہ ایسے آدمی کو دے دیا جس کا نام کا پتہ نہیں، ایڈریس کا پتہ نہیں، گھر نہیں جانتے، اور تم نے اونٹ دے دیا اس کو کہ وہ گھر جا کے پیسے لے آئے گا۔ لوگوں نے عجیب عجیب کہانیاں بیان کی۔
ایسے اس بیچنے والے کے تصور میں ڈال دیا کہ جیسے پولیس نے کسی چور کو پکڑا ہو اور چور کا سامان چھوٹ گیا ہو اور چور یہ کہہ کے چلا جائے آپ تھوڑا رکو میں لے کے آتا ہوں، تو پولیس اعتبار کرے گا؟ ایسے ذہن دلوا دیا کہ نام تک نہیں جانتے، ایڈریس تک نہیں جانتے، اس کے آس پاس کے لوگوں کو نہیں جانتے، کچھ ضمانت میں بھی نہیں رکھا تم نے، ایسے ہی دے دیا۔ حضور اونٹ لے کر گئے تھے، جس مقام پر اونٹ بیچا تھا وہاں ایک خیمہ تھا، وہاں اندر سے ایک خاتون نے کہا کہ جو شخص اونٹ لے کے گیا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ دھوکہ دے گا تمہیں۔ اسلام نے اس چیز کو بہت اچھے سے بیان کیا ہے۔ میں کافی آیتیں مبارکہ ہیں جس میں دھوکے کی بڑی مذمت آئی، احادیث مبارکہ ہیں جس میں دھوکے کی مذمت آئی، لیکن دھوکے کی آمیزش ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ طبیعت اب اصل چیز کو پہچاننے میں دقیانوسی سمجھے جا رہے ہیں، ارے چھوڑو یار، اب یہ چیز پکڑ لے کے بیٹھے گے تو دنیا چل نہیں پائے۔ کس طرح کے دھوکے ہیں؟ رشتے لگائے جاتے ہیں ہمارے پاس، بچی کو جس نمایاں انداز سے پیش کیا جاتا ہے ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ میں اس لیے اس عنوان کے منتخب کرنے میں ہوں کہ اپنی معاشرت، اپنی سوسائٹی پر نگاہ ہوتی ہے، کچھ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں اسلامی اصل نقطۂ نگاہ کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ 1 مہینے کے اندر ایک شخص کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ لڑکے والوں نے لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئے، لڑکی بیوٹی پارلر سے سج سنور کے آئی، اس کے بعد بچی کو پسند کیا انہوں نے، بچہ باہر رہتا ہے، مزید یہ کہ رسم ہو گیا، منگنی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، اس کے بعد لڑکے نے لڑکی سے فون پر باتیں کرنا شروع کر دی، ویڈیو کالنگ بھی شروع ہو گئی۔ میں نے ابھی بتایا کہ ویڈیو کے مسائل کیا ہیں، ایچ ڈی کلیئرٹی، کبھی کبھار کالا آدمی بھی بڑا گورا لگنے لگتا ہے، بہت خوبصورت لگنے لگتا ہے، اتنی کلیئرٹی دے دیتا ہے وہ، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، فوٹو بھی ٹھیک، آنکھوں سے دیکھ کے آئے وہ بھی ٹھیک، کیمرے میں ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک۔ نکاح سے چند دن پہلے بچہ پہنچا، نکاح کے دن بچی پھر بیوٹی پارلر، پھر اس کے بعد ولیمے میں بیوٹی پارلر، اس کے بعد آئی اصل صورت سامنے، لڑکے نے طلاق دے دی۔ یہ ہے ہمارا دھوکہ۔ بچے کو رشتہ نہیں مل رہا ہے، یہ جو کہانیاں ہمارے سامنے، ایگزٹ ویزے پر اس کو بھیج دیا باہر، 3 مہینے جا کے رہو، رشتے کے بایو ڈاٹے میں لگا دیا کہ باہر جاب کرتا ہے۔ بڑے گھر والوں کی عادت ہوتی ہے کہ باہر ہے بچہ تو دے دیا، بڑے گھر کی بچی ملی، 3 مہینے میں واپس جاب نکل گئی، پتہ چلا کہ نہیں یہ تو ایگزٹ ویزے پہ گئے تھے، نکاح تو ہو چکا۔ فن بنا لیا گیا ہمارے پاس، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ پھر ہم سے نکاح پڑھاتے وقت برکت کی دعا کروائی جا رہی ہے، بارک اللہ فیکا وعلیکا وجمع بینکما فی خیر، دعا کا اتنا تو اثر ہوا کہ تھوڑے دن رشتہ چلا، ورنہ کام تو ہمارے بڑے دھوکے کے ہیں۔ لین دین میں دھوکہ، کئی چیز میں خواہ مخواہ مشہور ہے کہ دودھ میں پانی ملانا دھوکہ ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے میں دھوکہ شامل ہو گیا، عبادتوں میں دھوکہ شامل ہو گیا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک حکایت بیان کی تھی، یہ حکایت اتنی جگہ کام کرتی ہے ہمیں سمجھ کے اعتبار سے۔ ایک عابد و زندہ دار آدمی تھے، بڑے مشہور تھے علاقے میں، کہ عبادت میں بڑے مشہور ہیں۔ بادشاہ وقت نے انہیں دعوت دی، بادشاہ کے جب دسترخوان لگا ہوگا تو کون سی ایسی ڈش نہیں ہوگی جو پسندیدہ نہ بنائی ہو، اور وقت کے بڑے مفتی اعظم کو بلایا ہے انہوں نے، تو اس کو اپنی شان و شوکت کے حساب سے دعوت کرے گا۔ وہاں اس بزرگ نے یہ کیا کہ بڑا مختصر کھانا کھایا، بڑا ہلکا کھانا کھایا، اور وقت نماز ہوا تو بڑی طویل نماز پڑھی، یہ بتانے کے لیے کہ حضور کم خوردن ہے، لمبی نماز پڑھتے ہیں، تاکہ بادشاہ پر ایک اٹریکٹ پڑے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے حکایت بیان کی، پھر دعوت ختم ہو گئی، گھر چلے گئے، گھر چلے جانے کے بعد بچے سے کہا بیٹا دسترخوان لگاؤ، بچے کو بڑی حیرت ہوئی، ایسی چھوٹی موٹی دعوت سے تو آ نہیں رہے کہ کھانا کم پڑ گیا ہوگا یا کھانا بدمزہ بن گیا ہوگا،
بادشاہ کے گھر سے دعوت ہوئی، کھانے کو تو کوئی کمی نہ ہوگی، ٹیسٹ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی، وہاں سے آنے کے بعد کھانا پھر کیوں کھانا چاہتا؟ اور عام طور پر آدمی باہر جو رہتا ہے نا، اندر الگ ہی رہتا ہے۔ گھر میں کافی کہانیاں معلوم ہو جاتی کہ بندہ باہر کتنا عابد و زندہ دار ہے اور اندر کتنا ہے۔ تو کہا کہ نہیں بیٹا، میں نے بادشاہ پر اٹریکٹ کرنے کے لیے کم کھایا ہے، اس لیے پیٹ بھرا نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کھانے کی تکمیلیت کر لوں، بیٹھ کے کھا لوں۔ بچے نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا دھوکے کا کھانا جب پیٹ نہیں بھر سکتا ہے تو دھوکے کی نماز بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دوبارہ نماز بھی پڑھ لیں، کھانا بھی دوبارہ کھا لیں، نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اتنے نقطے بیان۔ میں اگر مثالیں ذکر کروں کہ ہماری زندگیوں میں دھوکے کہاں کہاں آئے ہیں تو شاید یہی لفظ دوبارہ مجھے سننے کو ملے، مولانا رہنے دیجئے، آپ تو زندگی دشوار کر کے رکھ دیں گے۔ اسلام زندگی دشوار نہیں کرتا ہے، پرسکون بناتا ہے۔ وقتیہ طور پر اس کی دشواریاں سمجھ میں آتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ دشواری ہے، لیکن حقیقی سکون دیتا ہے، خود کو بھی اور رہنے والوں کو بھی۔ آج اگر آپ کی زبانوں سے یا آپ کے کانوں تک یہ الفاظ گونج رہے ہوں، یار اب ایمانداری نہیں رہ گئی، ایمانداری سب ختم ہو گئی، اس کا معنی ہوا کہ دھوکہ بڑھ گیا ہے۔ کبھی ہمارے پاس ایک صاحب نے کہا کہ ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر گئی ہے، آپ کیمرہ لگاؤ موبائل پہ، آن لائن دیکھ سکتے ہو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں مدرسے میں جب کیمرہ لگا رہا تھا بہت سوچا لگاؤں کہ نہیں لگاؤں، لگاؤں کہ نہیں لگاؤں۔ لوگوں نے کہا فیسلٹی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کا سامان اٹھا لیتے ہیں، کہا اس کا بھی پتہ چل جائے گا، یہ سب۔ میں ایک پہلو وہ دیکھ رہا تھا، دوسرا پہلو یہ تھا، مدارس ایمانداری کے مرکز مانے جاتے ہیں، مساجد یہاں عبادتوں کے مراکز مانے جاتے ہیں۔ اگر یہاں بھی خدشہ ایک دوسرے کی چوری اور دھوکے کا ہے تو پھر دنیا کا کون سا علاقہ امن کا رہ گیا کہ میں کیمرے لگا کے اس کی فیسلٹی کی بات کروں، جدید ٹیکنالوجی کی بات کروں کہ یہاں ایسے بھی ہوتا ہے۔ حرم شریف میں اگر چپل چوری ہوتی ہو، پیسے چوری کیے جاتے ہیں، تو ابھی بھی کہنا پڑے گا کہ اسلام ابھی پورے امن کے طرز زندگی پہ نہیں چل رہا ہے۔ بہت سوچنے کی بات ہے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے، جس قوم کی تہذیب کے اور کلچر کے توتی بولتی تھی پوری دنیا پہ، آج اس کی تہذیب کا حال یہ ہے کہ مسجدوں میں باتھ روم کے لوٹوں کو رسی سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری کہانی ہے۔ میں چاہوں تو اس پر کوئی تبصرہ نہ کروں، زندگی چل رہی ہے، لیکن اسلام کا حسن تو رہ ہی جائے گا، اسلام کی خوبصورتی تو رہ ہی جائے گی، اسلام کی اچھائی تو رہ جائے گی۔ اسلام جس طرح سے دعوت و تبلیغ سے پھیلا ہے، حسن اخلاق سے پھیلا ہے، اچھے کردار سے پھیلا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین اسلام، بلکہ آپ کے جو منتخبہ گورنر ہوتے تھے، سب کو ہدایت ہوتی تھی کہ جھوٹ مت بولنا، دھوکہ مت دینا۔ دھوکہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان ایک مرتبہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے تو پھر اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، اور اسلام دلوں کو مائل کرنے کا مذہب ہے۔ تو دھوکہ نہ دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات جو کلیئر کٹ جاتے ہیں، ریالٹی کی طرف جاتے ہیں، سچائی کی طرف جاتے ہیں، حقانیت کی طرف جاتے ہیں، اور دھوکے کی آمیزت سے بھی بچاتے ہیں۔ تو بڑی کہانیاں ہیں، کس کس چیز میں دھوکہ نہیں۔ انسان کی باتوں میں دھوکہ آ چکا، اس کی گفتار میں دھوکہ، اس کے کردار میں دھوکہ۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ بیٹا، اللہ نے ہمیں جو بچا لیا ہے نا، یہ جبے اور دستار کی وجہ سے بچا لیا ہے، کہ جب جبہ پہن لیتے ہیں تو سارے عیب چھپ جاتے ہیں ہمارے، ورنہ ہماری اصل کہانی قوم کے سامنے کبھی آئے تو ہمارے بعض و نصائب بھی کبھی نہ سن لے۔ یہ میرے استاد کی عرض و انکساری تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دلوں کی سترائی عطا فرمائی تھی۔ وہ جب اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو میں انبیاء کرام کی اس دعوت کے خلاصے کو یاد کرتا ہوں کہ حضرت ایک نبی نے کہا تھا کہ وما ابرئ نفسی وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ اپنے لیے کہا تھا۔ جو پورے سراپا بندگی بنے ہوئے ہو وہ اپنے لیے کہتے تھے کہ ہم بندگی ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے۔ تو میرے استاد نے ویسی سنت ادا کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ہمیں جب ہم جبہ پہن لیتے ہیں تو اللہ ہمارے سارے عیوب کو پردہ پوشی فرما دیتا ہے، ورنہ ہماری اصل کہانی بھی اسی قسم کی ہو گئی، کوئی شعبہ بچا ہوا نہیں ہے۔ لیکن میں اسلام کی اچھی صورت تو بیان کروں گا ہی۔ کل کو یہ نہ کہنے والے کہ بھئی کوئی اچھی بتانے والا ہی نہیں تھا ہمارے درمیان۔ اچھی چیز کہتے کس کو، یہ بتانے والا نہیں تھا۔ ایک صاحب ابھی بھینس کا دودھ بیچ رہے تھے،
ریالٹی کے ساتھ بیچ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں بولتا, آپ آئیں ڈائریکٹ بھینس کے پاس کھڑے رہیں, وہ نچوڑے گا, آپ لے کے جائیں. میں نے کہا آپ کو دو قسم کا اجر ملے گا, ایک اچھی تجارت کا اور اس دھوکے کی دنیا میں اچھی چیز بیچنے کا. یہ لائیں, آپ اس کام کو کر کے جائیں, سکون کی نیند آپ قبر میں سوئیں گے. اس کو لائیں, اس کو اچھی چیز کو لائیں. کس چیز میں آپ بتا رہے ہیں ہم کو جو کھانے کو اصلی گھی مل رہا ہے وہ اصلی ہے, شہد جو مل رہا ہے وہ اصلی ہے, دودھ جو مل رہا ہے وہ اصلی ہے. ہمیں کھانے پینے کی جتنی چیزیں مل رہی ہے کہ ساری چیزوں میں ملاوٹیں یا دھوکے کی چیزیں نہیں آ گئی ہیں. صرف دودھ والا ماتو کیوں ہو رہا ہے کہ دودھ میں پانی ملاتا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی ملاوٹیں کر لی ہیں, اس کو کیوں نہیں مینشن کیا جاتا ہے؟ انسان خود غرض ہوتا ہے تو چند باتوں پر مینشن کر کے اپنی غرض اتار لیتا ہے, حقیقت پر آ جائے تو ہماری ساری زندگیاں ملاوٹ سے جڑ گئی اور اتنے دھوکے بازیاں ہو گئی. زندگی میں کوشش یہ کریں ریالٹی پر عمل کرنے کی. اسلام کا حسن یہی, اسلام کی خوبصورتی یہی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ حقیقت پسندی پر ہے, ریالٹی پر ہے. میرے حضور چاہتے معمہ ساجی, مسجع ساجی کے ذریعے سے بھی اسلام کی پیشکش کر سکتے, لیکن حقیقت اور ریالٹی کے ذریعے سے اسلام کو پیش کیا ہے. کہا آپ جو اندر ہو وہ باہر. میرے حضور نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں اچھا ہوں, اور میں اپنے گھر والوں میں اچھا ہوں. حضور نے اپنی بھی ضمانت دی تھی, میں بہت اچھا ہوں. کل ہی میرے صاحب نے کہا کہ مولانا کی تقریر گلبرگہ ڈسٹرکٹ میں سب جگہ چلتی ہے, لیکن اس کے گھر والے گھر کی مرغی دال برابر کرتے ہیں. تو میری بھی ریالٹی باہر آ گئی کہ بھئی کیا مسئلہ ہے یہ. تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دین کو باہر پیش کیا, گھر میں کبھی نہیں پیش کیا. ابھی مولانا نے آیت پڑھی تھی کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ. یہ اگر میسج پیغام چلتا ہے تو پھر ہم گھر والوں میں بھی اچھے ہیں, باہر والوں میں بھی اچھے ہیں. کوشش ہوگی اللہ مجھے آپ کو ایسی ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیعۃ الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ. مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس محفل کو قبول فرما. مولا اس محفل میں جو لوگ شریک ہوئے, جو شریک نہ ہو سکے, جو شریک ہونے کا ارادہ رکھتے تھے, سب کو اجر جزیل عطا فرما. مولا اس ملک میں امن و امان عطا فرما. کسانوں کے حقوق کی بحالی کے لیے مولا غیب سے مدد و نصرت عطا فرما. مولا اس ملک میں حقداروں کو حق عطا فرما, مظلوموں کی فریاد رسی فرما. مولا ہم سب کو ہمت, جرأت, حوصلہ اور غیب سے مدد و نصرت عطا فرما. اپنے حقوق کی بحالی کے لیے مولا ہمیں ہمت و توانائی عطا فرما. مولا عزت عطا فرما, سرفروئی عطا فرما, ایمان پر استقامت عطا فرما, ایمان پر موت عطا فرما, رزق حلال صدق مقال عطا فرما, زبانوں میں چاشنی عطا فرما, دلوں میں پاکیزگی عطا فرما, خیالوں میں ستھرائی عطا فرما. ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے مولا ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.